الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر لی واغفر لی ولا تکلنی الی اختیاری اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ہم 10ویں رکوع میں سورۃ البقرہ کے پہنچے ہیں، جس کے اندر اللہ عز و جل اس کی ابتدا فرماتے ہیں۔ کی آیت جو پہلی آیت ہے 10ویں رکوع کی، اس کے اندر اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد ہم نے رسول بھیجے، وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ بن مریم ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روشن نشانیوں کے ساتھ بھیجا، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی مدد جبریل امین کے ساتھ کی۔ یعنی قوم بنی اسرائیل پر انبیاء ایک تسلسل کے ساتھ آئے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام تک۔ اب ہوا کیا، ان کا رویہ کیا تھا؟ ان میں سے اکثر کا، جب نبی آ کے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے، راہ ہدایت واضح کرتے تھے، سچائی ان کے سامنے واضح کرتے تھے، تو اب ان کا مزاج کیا ہوتا تھا؟ تو اللہ فرماتا ہے فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، جب بھی تمہارے پاس رسول ان احکامات کے ساتھ آئے جو تمہاری نفس جس کو چاہتے نہیں تھے، یعنی جو تمہارے مفادات پر جس سے زد پڑتی تھی، تمہارے خواہشات پر جس پر زد پڑتی تھی، اور جو تمہیں برے لگتے تھے اس وجہ سے کہ اس کی وجہ سے تمہیں اپنی برائیاں کیا کرنی پڑتی تھی، چھوڑنی پڑتی تھی، تو تم نے کیا کیا؟ استکبرتم، تکبر کیا۔ تکبر کا پہلا اظہار کیا ہوتا ہے؟ انکار۔ کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا، سرکشی کرنا، حق کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ اچھا لگے، اچھا لباس پہنے، اچھے کپڑے پہنے، کیا یہ تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ کا ایک نام جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ یہ تکبر نہیں ہے کہ اچھا لباس پہننا، خوبصورت لباس، خوبصورت چیزوں کا استعمال کرنا۔ تکبر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نشانیاں بتائی، کہا الکبر بطر الحق و غمط الناس۔ حضور نے فرمایا کہ تکبر 2 چیزیں ہیں، بطر الحق و غمط الناس۔ ایک تو یہ کہ جب حق کا انکار کیا جائے اس کو تکبر کہتے ہیں، سچائی کا انکار کیا جائے اس کو تکبر کہتے ہیں، اور دوسرے تکبر کی علامت اور نشانی یہ کہ غمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھے، لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھے۔ جب بندہ کا مزاج یہ بن جائے کہ کوئی بھی چیز استعمال کرنے کا اس کا مقصود تکبر ہو، کہ اچھا لباس پہنا اس وجہ سے کہ لوگوں کے سامنے شوئنگ آف کروں، ریاکاری کروں، انہیں بتاؤں کہ میں نے اتنے کا خریدا ہے، تم تو ایسے ہی ہو، یہ حقارت کا ایک ہے۔ اگر اچھا لباس اس لیے پہنا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کے شکرانے کے طور پر جو اس نے نعمت دی ہے، اس نعمت کا صحیح استعمال کر رہے ہیں، تو وہ تکبر نہیں۔ تکبر کیا ہے؟ بطر الحق و غمط الناس، حق کا انکار کرنا، سچائی کا انکار کرنا، اور لوگوں کی تحقیر کرنا، ان کو کمتر سمجھنا، یہ کیا ہے؟ تکبر اور کبر ہے۔ اب یہ کیا کرتے؟ تکبر کرتے نہیں، انکار کرتے، جو خواہشات کے موافق احکامات نہ ہوتے اس کا انکار کر دیتے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، کہا جو انبیاء ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد تسلسل کے ساتھ، تو تم نے کیا کیا؟ تکبر کیا، انکار کیا، ان میں سے کچھ کو کیا کر دیا؟ جھٹلایا، اور کچھ کو تم نے قتل کر دیا۔ کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ پھر کیا کہا جب انہیں کہا جاتا کہ تم نے غلط کیا؟ تو قالوا قلوبنا غلف، اب ان کی ایک اور بے بنیاد آرزو اور خواہش کیا تھی؟ کہتے تھے کہ ہمارے دل پر تو غلاف چڑھا ہوا ہے، پاکیزگی کا، اللہ کی محبت کا، اللہ کے خاص بندے ہونے کا غلاف چڑھا ہوا ہے۔ تو اب یہ کیا تھی؟ ان کی خوش فہمی کیا تھی؟ خوش فہمی بھی تھی، غلط فہمی بھی تھی، جس کا وہ اظہار اس طرح کرتے تھے یہ تو ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھا ہوا ہے، ہم تو اتنے پاکیزہ ہیں، اتنے پاکیزہ سوچ اور فکر والے ہیں، ہم تو گمراہ ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ فرماتا ہے لعنہم اللہ بکفرہم، وہ غلاف نہیں ہے بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کر دی تھی۔ لعنت سے مراد کیا ہوتا ہے؟ لعنت سے مراد یہ کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے تھے، اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے تھے۔ کیوں دور ہوئے تھے؟ بکفرہم، اپنے کفر کی وجہ سے، اپنی بری حرکتوں کی وجہ سے۔
فقلیلا ما یؤمنون، اللہ فرما رہے ہیں ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لانے والے تھے، بہت کم لوگ، اکثر نے یہ کیا۔ تو فرمایا ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی، یعنی قرآن، کیا قرآن مصدق لما معہم، اور یہ کتاب کیا کرنے والی تھی، ان کے پاس جو تورات زبور نازل ہوئی، جو انبیاء آئے ان سب کی تصدیق کرنے والی تھی۔ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، ان کے جملہ احکامات قرآن کے اندر آ گئے، اور ان کے اندر جو جو کمی پیشی یا جو جو تعریفات ہوئی قرآن اس کو واضح کر کے بتاتا ہے کہ بھئی یہ چیز ایسی ہے، یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط ہے۔ تو فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس آیت میں حضور اللہ فرما رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے آنے سے پہلے کافروں سے جب ان کا مقابلہ ہوتا یہودیوں کا، تو اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے توسط سے اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے فتح طلب کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں وہ آنے والا نبی جس کا تو نے اس تورات میں وعدہ کیا ہوا ہے، اس کے توسل اور وسیلے سے ہمیں اس کافر قوم پر کیا دے دے، فتح عطا فرما۔ انہیں فتح ملا کرتی تھی، لیکن کیا کیا، فلما جاءہم ما عرفوا، جن کو وہ جانتے تھے جب وہ آئے تو کفروا بھی، نبی آئے تو نبی کا انکار کیا۔ کیوں؟ کہتے تھے کہ بنو اسماعیل میں کیوں آیا، بنی اسرائیل میں آنا چاہیے تھا، عرب میں کیوں آیا؟ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری اولاد یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبی کبھی آئے نہیں، ایک ہی نبی آئے تھے، تو کیوں آئے؟ ہمارے خاندان ہمارا قبیلے کے اندر نبی کیوں نہیں آیا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ جس کو تورات میں جس نبی کی بشارتیں تھیں، وہ نبی کی بشارتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری ہو رہی تھی، جانتے بوجھتے ہوئے انکار کر دیا۔ کیوں؟ اپنی مفاد پرستی اور باطل پرستی، بد عملی اور اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے، جس کو قرآن مجید میں پیچھے کہا ثم قست قلوبہم، دل کی سخت ہونے کی وجہ سے، سنگ دلی کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو بس انکار کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق نہیں ہوتے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ، کیا ہی برا تم نے اپنی جانوں، کیا ہی بری چیز تھی جس کے ذریعے تم نے اپنی جانوں کو بیچ دیا، اور وہ کیا چیز تھی کہ تم نے انکار کر دیا اس پر جو اللہ نے نازل کیا۔ کیوں انکار کیا؟ بغیاً، دل کی حسد کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، جالسی کی وجہ سے تم نے کیا کیا؟ انکار کر دیا کہ ان ینزل اللہ من فضل علی من یشاء من عبادہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل جس اپنے بندے پہ چاہے اتارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا، تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی چاہت ہے۔ اگر تم اللہ کے بندے ہو یا اپنے آپ کو اللہ کے بندے سمجھتے ہو تو اللہ کی رضا میں راضی رہو، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہو۔ یہ کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کیا، رب کا ایک حکم ہوا، نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، بنو اسماعیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، اور تم نے صرف محض حسد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی وحی کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ فباؤوا بغضب علی غضب، پس وہ مستحق ہو گئے غضب پر غضب، یعنی ڈبل ان پر اللہ تعالیٰ کا کیا ہو گیا؟ ناراضگی ہو گئی۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ ذلت والا، اہانت والا عذاب ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے آمنوا بما انزل اللہ، جو بھی اللہ نازل کرے، جو بھی اللہ نازل کرے اس پر ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں کہ نؤمن بما انزل علینا، ہم بس اسی پر ایمان لائیں گے جو ہم پر اترا ہے، جو قوم بنی اسرائیل کے نبیوں پر اترا ہے ہم اس پر ایمان لائیں گے، بس بنو اسرائیل پر جو نبی آئے ہم اس کو مانیں گے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اس کے علاوہ کہیں بھی اللہ کا حکم نازل ہوگا ہم نہیں مانیں گے۔ اب خود ہی بتاؤ، یہ اللہ کو مان رہے ہیں، اپنے نفس کو مان رہے ہیں، یہ تو اپنی خواہش کی پوجا کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے۔ تو اللہ فرماتا ہے هُوَ الْحَقُّ، دو طرح سے ان کی دلیل کا رد کیا کہ ہم صرف اسی نبی کی بات مانیں گے جو بنو اسرائیل میں آیا ہوگا۔ پہلے اللہ نے کہا کہ هو الحق مصدقا لما معهم، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے یہ تمہارے پاس جو کتاب آئی ہے یہ اس کی تصدیق بھی کرنے والا ہے۔ جہاں تک تمہارا یہ بات، تمہاری یہ دعویٰ کہ بنو اسماعیل میں بنو اسرائیل میں جو نبی آئیں گے ہم انہی کو مانتے ہیں، تو بھلا تم یہ بتاؤ فلم تقتلون انبیاء اللہ، تمہاری تاریخ میں تو یہ واضح ہے کہ تم نے اپنے نبیوں کو قتل کیا ہے، تم تو اپنے قول میں کیا ہو؟ جھوٹے ہو۔ تم اللہ تعالیٰ کے، تمہیں مسئلہ نبی کے آنے یا نہ آنے سے نہیں ہے، بلکہ تم اپنے نفس کے کیا ہو چکے ہو؟ پجاری ہو چکے ہو، غفلت کا شکار ہو چکے ہو،
نفس اور شیطان کے نرغے میں آ گئے ہو، تمہارا مزاج منفی سمت مر جاتا ہے، اور جب تم کوئی چیز میں کسی چیز پر عمل کرنے کا تمہارا دل نہیں چاہتا تو طرح طرح کے بہانے تراشتے ہو۔ تم ہی بتاؤ کہ تم نے اپنے نبیوں کو بھی کیا کیا تھا، اسی طرح قتل کیا تھا، تو وہ کیوں کیا تھا؟ من قبل ان کنتم مومنین، اگر تم مومن تھے، اپنے نبیوں کو ماننے والے تھے، تو پھر اپنے نبی جو آئے تو ان میں سے اکثر کہ تم نے تکذیب کی اور ان کو قتل کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس روشن دلیلیں لے کر آ گئے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، تم نے یہ کہا کہ ہم اپنے نبی کو ہی مانتے ہیں۔ بھلا یہ بتاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تھے، نبی تھے، فرعون کے ظلم و ستم سے تمہیں نجات دی، ان کے کوہ طور پہ جانے کے بعد تم نے بچڑوں کی پوجا کیوں شروع کر دی؟ بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ تمہارے دعوے کی یہ دوسری دلیل ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ ثم اتخذتم العجل من بعد، تکبر جب آتا ہے، غفلت جب آتی ہے، تو جھوٹ اس بندے کا شعار بن جاتا ہے، علامت بن جاتی ہے، وہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے اس کو۔ اللہ ان کے جھوٹ کو آشکار کر رہا ہے کہ ثم اتخذتم العجل من بعد وانتم ظالمون، اور تم اپنے آپ پر کیا کرنے والے تھے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہم نے تم سے وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تورات اتر رہی تھی، اس کی ہیبت ڈالنے کے لیے کوہ طور کو اوپر معلق کر دیا، حکم ہوا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو کلام دیا جا رہا ہے اس کو تھام کے رکھنا، اس پر عمل کرنا، غور سے سننا۔ لیکن تم نے کیا کیا بعد میں؟ سمعنا وعصینا، یہ کہنے کے بجائے کہ نبی جو وحی لا رہا ہے اس کو مانیں گے، اس پر عمل کریں گے، بلکہ تم میں سے اکثر یہ کہتے تھے کہ سمعنا، سن تو لیا ہے، وعصینا، ہم نے نافرمانی کی، ہم نے کیا کی؟ تمہارا دعویٰ پھر جھوٹا ہوا ایک اور دلیل سے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اللہ کہتا ہے تمہارے دلوں میں بچڑے کی پوجا کی بچڑے کی محبت کیا کر دی؟ ڈال دی گئی۔ کیوں ڈال دی گئی؟ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تمہیں کتنی بری چیزوں کی طرح کیا دیتا ہے؟ حکم دیتا ہے۔ کہا یہ ایمان نہیں ہے بلکہ تمہارے محض دعوے ہیں۔ کیا ہیں؟ دعوے ہیں، کھوکھلے دعوے ہیں، بے بنیاد آرزو اور خواہشیں ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے ان قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ، تم کہتے ہو جنت ہماری ہے، آخرت تو ہمارے ہی لیے ہوگی۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر آخرت تمہارے ہی لیے ہے، لوگوں کے لیے نہیں ہے، تو فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو پھر تو تمہیں مر کے فوراً جنت میں پہنچنا چاہیے۔ تمنا کرو، تم سب دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو کچھ انہوں نے کیا ہے انہیں پتہ ہے، اس وجہ سے وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ پھر آگے دیکھیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، تم ان یہودیوں کو لوگوں میں سب سے زیادہ حریص پاؤ گے، خواہش رکھنے والا پاؤ گے، کس کا؟ زندگی کا۔ زندگی سے بہت زیادہ یہ محبت کرتے ہیں۔ ایک یہ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، دوسرے وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، حنوت، بت پرستی کرتے ہیں۔ کہا یہ دو قومیں، ان کو اپنی زندگی بڑی پیاری ہے۔ غزہ میں کیا ہوا، فلسطین میں کیا ہوا، راکٹ وغیرہ تو مارتے رہے، جیت گئے، لیکن جو فیس ٹو فیس وار ہوتی ہے غوریلا، اس میں ہار گئے، اس میں وہ نہیں لڑ سکتے۔ کیوں؟ کہ ان کو زندگی پیاری تھی، دوسری طرف جو مسلمان تھے ان کو شہادت کا مطلوب و مقصود مومن ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ تمہیں اپنی زندگی بہت پیاری ہے، تمہیں اپنی زندگی بہت پیاری ہے، ایک تمہیں اور دوسرے والذین اشرکوا، جو کیا ہیں؟ حنود ہیں، شرک کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی 1000 سال ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ 1000 سال ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے وما ہوا بمزحزح من العذاب ان یعمر، اگر لمبی زندگی ہو بھی جائے پھر آخر میں کیا ہوگا؟ اینڈنگ پوائنٹ کیا ہے؟ موت۔ کیا ہے؟ موت ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ رب کریم ان بری خصلتوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وہ بری خصلتیں کیا ہیں؟ مفاد پرستی، تکبر، غرور، عجب، جھوٹ، فراڈ، اور اللہ کی رضا اور اس کے احکامات کیا کرنا، اپنے پیٹھ کی طرف پھینک دینا، یعنی اس پر عمل نہ کرنا۔ تو اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ رب کریم ہمیں، ہمارے اندر سے اگر خصلتیں موجود ہیں، امت مسلمہ میں یہ موجود ہیں، تو رب کریم اس کو کیا کرے؟ دور فرمائے۔ جہاں تک قوم یہود کا تعلق ہے،
قوم یہود کی جو عادات و اطوار ہیں ان کی ناشکری اور ان کی سخت مزاجی ہے۔ 4 مہینوں کے اندر کس طرح عام بچوں کو سسکتے ہوئے بچے رو رہے ہیں، ان پہ بمباری کر کے ان کو جلایا جا رہا ہے، ان کو کوئی ترس ہی نہیں آ رہا۔ ان کا مزاج ہی ایسا ہے، ان کا مزاج ہی ایسا ہے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ اگر اہل فلسطین کے مرتے ہوئے، روتے ہوئے، بلکتے ہوئے بچوں کے لیے ہمارے آنسو کافی ہوتے تو ہم سب روتے، ہماری اگر الفاظ کافی ہوتے تو سارے 1.5 ارب مسلمان زور زور سے ان پر کالم لکھتے، تقریریں کرتے۔ فلسطین کے مسلمانوں کو صرف مسلمانوں سے ایک چیز کی ضرورت تھی، وہ کیا تھی؟ اتحاد۔ 58 ممالک سے کس چیز کی ضرورت تھی؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کی ضرورت تھی۔ وہ نہ ہونے کی وجہ سے آنسو دریا کی طرح بہتے رہیں، الفاظ سمندر کی موجوں کی طرح ان کی فیور میں یا ان کے لیے بہتے رہیں، سمندر کی موجوں کی طرح نکلتے رہیں، لیکن انہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ شریعت اللہ کا جو حکم ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، جسم کے کسی ایک حصے میں بھی تکلیف ہوتی ہے پورا جسم اس تکلیف کو کیا کرتا ہے؟ محسوس کرتا ہے۔ مسلمان ایک دیوار کی مانند ہے، دیوار کی اینٹیں، ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ جب اینٹیں ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیں، جسم کے اعضاء ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیں تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ تو اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ رب کریم امت مسلمہ کو اتحاد نصیب فرمائے، امت مسلمہ کو ایک جسم کی مانند بنا دے، احساس جسم کی مانند کی، ایک حصے پہ تکلیف ہو پورا جسم اس کو محسوس کریں۔ درس فقہ کی طرف آ جائیں، تراویح کی طرف آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ رمضان سے ہٹ کے غیر رمضان آپ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، جس کو قیام اللیل کہتے ہیں۔ تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ رمضان میں اور رمضان کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی رکعت کا معمول 8 رکعتیں تھیں۔ کیا تھی؟ 8 اور 3 وتر۔ لیکن جہاں تک تراویح کا تعلق ہے کہ آپ صلی اللہ بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یا 4 دن صحابہ کرام کو باجماعت تراویح پڑھائی، باجماعت نفل نماز تراویح کی پڑھائی۔ تو اب جب چوتھے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، اجرے سے باہر نکلے صحابہ تو موجود تھے، مسجد بھر چکی تھی، تو صبح حضور نے کہا کہ میں نے اس وجہ سے نہیں پڑھائے کہ اگر میں تمہیں پڑھا دیتا تو تم پہ فرض ہو سکتی تھی۔ کیا ہو جاتی؟ فرض ہو جاتی اور تم مشقت میں پڑ جاتے، اس وجہ سے میں نے نہیں پڑھائی۔ پھر صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعتیں پڑھی تھی؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ کرام جو ہے 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، وہ 1400 سال سے مکہ مدینہ کے اندر وہ رکعتیں رکی نہیں ہیں، تراویحیں 20 ہی رکعتیں ہوتی رہی ہیں۔ 20 رکعت تراویح جو ہے جو پڑھی جاتی یہ سنت مؤکدہ ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اور اس کی جماعت سنت کفایہ ہے۔ 20 رکعتیں تراویح جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔ اب کوئی جتنا بھی پڑھے ہیں 20 رکعت تراویح، اب کسی سے جتنا جو کوئی بندہ کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو وہ عذر شرعی کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ ہر 4 رکعت کے بعد جو بیٹھ کر تسبیح پڑھی جاتی ہے اس کو ترویحہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہر 4 رکعت سبحان ذی الملک والملکوت بھی دعا پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ مستحب ہے پڑھنا۔ آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں۔ تو تراویح حضور نے فرمایا کہ جس نے رمضان کی راتوں کے اندر قیام کیا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ تو بات ساری یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ بات چل رہی ہے کہ 8 پڑھیں یا 20 پڑھیں، بات ساری یہ ہے کہ حضور نے پڑھی، باجماعت پڑھائی، 3 یا 4 دن پڑھائی، پھر صحابہ کرام نے 20 پڑھی۔ تو کیا مطلب؟ صحابہ نے کس کو دیکھ کے 20 پڑھی ہوگی؟ حضور کو دیکھ کر ہی پڑھی ہوگی۔ 1400 سال سے مسجد نبوی، مسجد حرام میں اب تک، مسجد قباء اب تک 20 ہی پڑھی جاتی ہے، رمضان میں پڑھی 20 جاتی ہے۔ تو امت کا ایک تعامل بھی ہے، جب صحابہ نے کہا 20 ہیں، 20 پڑھائے بھی، صحابہ پڑھ بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، تو بات ختم ہوگی۔ اب جو 8 رکعت والی جو روایت ہے وہ ذہن میں رکھیے گا، سیدہ عائشہ کی، وہ نماز تہجد کے بارے میں ہے۔ کس کے بارے میں؟ کوئی بولے نا 8 رکعتیں، تو کہنا کہ اس میں کیا لکھا ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قیام اللیل تہجد پڑھتے تھے وہ 8 رکعتیں تھیں، لیکن رمضان میں حضور نے جو پڑھائی تھی وہ کتنی تھی؟ صحابہ کرام نے وہ اپنے عمل سے بتائی، وہ کتنی تھی؟ 20 رکعتیں تھیں۔ تو کوشش کریں کہ پوری پڑھیں، سنت مؤکدہ ہے، رمضان کی راتیں ہیں، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا عذر ہے تو اس کے لیے کوئی گنجائش نکلتی ہے، لیکن اپنا عقیدہ اور یقین یہ رکھیں کہ ہیں کتنی؟ 20 ہی۔ پھر دوسرا آ جائیں،
دوسرا مسئلہ سجدہ تلاوت پر قرآن مجید کی تقریباً 14 آیتیں ہیں، جب وہ پڑھی جائیں یا سنی جائیں وہ سننے کے بعد سجدہ کرنا واجب ہے، سجدہ کرنا اس کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی وضو ضروری ہے، اس کے لیے بھی استقبال قبلہ ہو، قبلہ رخ ہوگا، نماز کے اوقات ہونا ضروری ہیں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ جیسی آیت سجدہ آئے یا آپ پڑھ رہے ہوں قرآن، فوراً یا کچھ دیر بعد آپ کیا کر لیں، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں، تسبیح پڑھیں، اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جائیں۔ مصنون طریقہ یہی ہے، لیکن اصل مقصد ہے کہ باوضو ہونا اس کے لیے بھی کیا ہے، ضروری ہے۔ بے وضو سجدہ تلاوت نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ نوافل کے لیے لے آئیں۔ دیکھیں فرض نماز ہو، واجب ہو یا سنت ہو، یہ سب حضور نے پڑھی ہیں۔ کیا ہے؟ ذہن میں رکھیے گا، یہ فرض واجب سنت اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بھئی کوئی یعنی کچھ ضروری ہے، نہ پڑھنے والا گناہگار ہوگا، کچھ میں رعایت دی گئی ہے، ورنہ یہ ساری حضور کے اس معنوں میں سنت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں۔ جب نوافل بولا جائے تو فرض کے علاوہ جو نماز ہوتی ہے وہ نفل کہلاتی ہے، اور اس میں سنت موقدہ آتی ہیں، غیر موقدہ آتی ہیں اور عام نوافل آتے ہیں۔ سنت موقدہ 12 ہیں، حضور نے فرمایا جو 12 رکعتیں پڑھے گا اس کے لیے حضور نے فضیلت حدیث میں بیان کی ہے۔ وہ فجر سے پہلے کی 2 سنتیں ہیں، زور سے پہلے کی 4، زور کے بعد کی 4، مغرب کے بعد کی 2، عشاء کے بعد کی 2۔ یہ 12 رکعتیں سنت موقدہ ہیں، اور یہ فرض نمازوں کے ساتھ اس کی ضرور پابندی کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ سنتیں غیر موقدہ ہیں، وہ اگر ٹائم ہو تو ضرور پڑھنا چاہیے، اگر کسی عذر کی وجہ سے چھٹ جائے تو اس میں کیا ہوتا ہے، گنجائش ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو نفلی نمازیں ہیں، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں، یہ تحیۃ الوضو کہلاتا ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد مسجد کے شکرانے کے 2 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں، یہ تحیۃ المسجد کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ غروب فجر کا ٹائم جب ختم ہوتا ہے، طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد 2 رکعت اشراق کی پڑھی جاتی ہیں، نفل پڑھی جاتی ہیں۔ حضور نے فرمایا جو پڑھے گا حج و عمرے کا ثواب ہے۔ اس کے بعد زوال سے پہلے تک چاشت کی نماز پڑھی جاتی ہے، 4 رکعت، 2 رکعت، 8 رکعت تک۔ حضور نے فرمایا کہ جو پڑھتا ہے تو ہر انسان کے جسم کے 360 جوائنٹس اور جوڑ ہیں، کوئی بندہ اگر 2 رکعت چاشت کے پڑھ لے تو 6.5 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ صلاۃ التوبہ ہے، گناہ کوئی ہو جائے تو 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے گناہ کی معافی کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ صلاۃ الحاجہ حدیث میں آیا ہے کہ کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، 2 رکعت اسی کی نیت کر کے رب کریم میں پریشانی میں مصیبت میں میرا یہ مسئلہ حل فرما، 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ صلاۃ الاستخارہ ہے، وہ استخارے کا دعا بھی ہے، اس کی نماز بھی ہے۔ صلاۃ السفر ہے کہ جب آپ سفر میں نکلیں تو 2 رکعت حفاظت کے لیے اپنے اور گھر والوں کے لیے پڑھ لیں، سفر سے واپسی آ کر 2 رکعت پڑھ لیں۔ تو یہ نوافل ہیں، سارے کیا ہیں، نوافل ہیں۔ اس طرح تہجد کی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، 2 بھی پڑھی جاتی ہیں، 4 بھی، 8 بھی پڑھی جاتی ہیں، 8 پڑھی جاتی ہیں عمومی طور پہ، لیکن اس سے کم بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی کیا ہے، نفل ہے۔ ہمارے لیے نفل ہیں، تہجد کی رکعتیں حضور پر کیا تھی، فرض تھی۔ تو اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ رب کریم ہمیں قرآن کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ